دوستو کیسر صغیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شاہد افریدی کو پہاڑوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اس اعزاز کا حقدار ہے، کیونکہ پہاڑوں کے دامن میں جنم لینے والے اس بچے نے نہ صرف یہ کہ دنیا بھر میں اپنا آپ منوایا ہے، بلکہ دیکھنے میں بھی کسی شہزادے سے کم نہیں۔ 1 مارچ 1980 کو دوپہر 2:30 بجے جب صاحبزادہ فضل الرحمان افریدی کے ہاں 5ویں بچے کی پیدائش ہوئی تو ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ دائیا اس خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر واری صدقے جاتی تھی۔ اس وقت یقیناً کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ یہی معصوم بچہ پورے خاندان کی پہچان بن جائے گا۔ دوستو صاحبزادہ فضل الرحمان نے تیسرے بیٹی کی پیدائش کا سنا تو سجدہ شکر بجا لائے اور روایات کے مطابق فائرنگ اور بکرے ذبح کرنے کا کہا۔ قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ 10 پاؤنڈ کا شاہد افریدی تو اپنی انگلی منہ میں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ بزرگوں کے مطابق ان کی شکل اپنے چچا میجر صاحبزادہ فضل اکرم سے بہت مشابہ تھی، اور دادا صاحبزادہ عبدالباقی تو بہت ہی خوش تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے فضل الرحمان سے کہا کہ نومولود کے کان میں اذان دو، لہٰذا جلد یہ فریضہ بھی سر انجام دے دیا گیا۔ دوستو پیدائش کے بعد سب سے پہلے شاہد کو اس کی دادی نے دیکھا اور نام چچا نے رکھا، جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ شاہد افریدی شروع سے خوش رہنے والا بچہ تھا اور تقریباً سبھی اس کے بہت لاڈ اٹھاتے تھے۔ 6 مہینے میں بیٹھنا اور 12ویں مہینے میں چلنا شروع کر دیا۔ ننھے شاہد افریدی کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر سب کے چہرے کھل جاتے تھے اور خواہش کرتے کہ وہ اب بولنے بھی لگے۔ شاہد نے سب سے پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے امی پکارا تو وہ نہال ہو گئی۔ 2 بڑے بھائیوں کی موجودگی میں بھی یہ بچہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، شرارتی آنکھیں اور مسکراتا چہرہ، یہ تھا بچپن کا شاہد افریدی۔ دوستو شاہد افریدی شروع سے صفائی پسند ہے، مگر ہر وہ کھیل بھی کھیلا جس میں ہاتھ، پاؤں اور کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ کرکٹ اور گلی ڈنڈا تو اسے بہت زیادہ پسند تھا، اور سب سے پہلے بندوق چلانا سیکھی۔ والد صاحب اس کے کرکٹ کے شوق کے ہاتھوں بہت تنگ تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ شاہد افریدی کو کاروبار میں لائیں، مگر وہ تو کسی اور ہی راہ کا مسافر تھا۔ اگر فیملی وہیں خیبر ایجنسی میں رہتی تو شاید شاہد افریدی بہترین شکاری ہوتا، مگر کراچی منتقل ہونے سے اس کا رجحان کرکٹ کی طرف ہوتا چلا گیا۔ خیبر ایجنسی میں نہ تو کرکٹ کا رجحان تھا اور نہ کوئی اس کے متعلق زیادہ جانتا تھا۔ کراچی میں اس کی صلاحیتیں صحیح معنوں میں کھل کر سامنے آئیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔